اور میری رائفل چھڑانا چاہی، لیکن میں جونک کی طرح چمٹ گیا تھا۔ یکا یک 2-3 افراد مزید مجھ سے لپٹ گئے، شاید وہ مجھے گرا لیتے، تاہم میرے جسم میں بھڑکتی ہوئی آگ نے میرے اندر ایسی توانائی بھر دی تھی کہ میری قوت برداشت کئی گنا ہو گئی تھی۔ اس توانائی اور برداشت نے مجھے گرنے نہیں دیا اور اپنے پاؤں پر کھڑا رکھا۔ رائفل تو میرے ہاتھ سے نکل گئی، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا اور ان سے بھیڑ گیا۔ اگلے 1-2 منٹ میں اس دھواں دار گلی میں، ان جلتے ہوئے شامیانوں کے درمیان اور اس لہریں مارتی سنسنی میں میرے اور حملہ آوروں کے درمیان ایک زبردست لڑائی ہوئی۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ مجھے زیر کرنا اتنا آسان نہیں، اس لیے وہ اپنی تمام تر طاقت استعمال کر رہے تھے۔ میرے ارد گرد گالیوں اور للکاروں کی بوچھاڑ تھی۔ پھر میں نے کچھ فاصلے سے ایک اور موکھل کی للکارتی آواز سنی۔ وہ حملہ آوروں کو حوصلہ دیتے ہوئے پکارا، شاوا جوانوں، آج جانے نہ پائے، یہیں کیما کر دو اس کتے کا۔ اس کے عقب سے ایک آواز آئی، گولی نہیں چلانی، زندہ پکڑو اس کو۔ میرے گرد حملہ آور بڑھتے جا رہے تھے، لیکن میں ہار ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ اس اندھا دھند جد و جہد میں نے موکھل پاشا کو بھی چند تسلی بخش ضربیں لگائیں۔ میں زخمی ہو گیا تھا، مگر پوری طاقت سے مزاحمت کر رہا تھا۔ ایک لاٹھی کے زوردار وار سے بچ کر میں نیچے جھکا تو چھوٹے دستے کی ایک کلہاڑی میرے ہاتھ آ گئی۔ ہاتھ میں کلہاڑی آنے کے بعد میری مزاحمت کی شدت کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی۔ اپنے کندھے اور بازو سے بہنے والے خون کی پرواہ کیے بغیر میں اندھا دھند کلہاڑی چلاتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ میں گر گیا تو اس کے ساتھ راجوال کے ہر شخص کی ہمت بھی گر جائے گی۔ وہ مجھ پر بے تحاشا بھروسہ کرتے تھے، شاید میری صلاحیتوں سے بھی بڑھ کر بھروسہ کرتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ جاگیر کے ہر گھر میں میری دلیری اور بے خوفی کی باتیں کی جاتی ہیں۔ مجھے ایک انوکھے شخص کے روپ میں دیکھا جاتا ہے، میرے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ میں جو کام بھی کرنا چاہوں کر گزرتا ہوں۔ ان گنت نوجوانوں نے مجھے ایک آئیڈیل کی طرح اپنے دل میں جگہ دے رکھی تھی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کیا آج وہ میری بے بسی دیکھ کر خون کے آنسو بہائیں گے؟ کیا آج میں ان کے سامنے بے دست و پا ہو کر اپنے ہی لہو میں ڈوب جاؤں گا؟ کیا ان کا شیر شاہ آج ہزیمت کی مٹی میں دفن ہو جائے گا؟ میں لڑ رہا تھا اور یہ خیالات انگاروں کی طرح میرے ذہن میں دہک رہے تھے۔ کسی شخص کے اعتماد کا بوجھ اٹھانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ یہ بوجھ کندھے توڑ دیتا ہے اور جسم کو پیس ڈالتا ہے، اور پھر جب اعتماد کرنے والے 1-2 نہ ہوں، سینکڑوں ہزاروں ہوں تو قیامت گزر جاتی ہے۔ میں دیوانہ وار لڑ رہا تھا، لیکن میرا گھیرا ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ ہر سانس کے ساتھ سینے میں دھواں اتر رہا تھا اور ذہن میں دھند بھر رہی تھی۔ اور پھر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ راجوال کی سنسان گلیوں میں بند دروازوں اور کھڑکیوں سے آگے پرہول سناٹے کو توڑتا ہوا ایک شخص برآمد ہوا۔ یہ کوئی جوان راہنما نہیں تھا، نہ ہی کڑیل محافظ تھا۔ یہ ایک لڑکھڑاتا ہوا خستہ حال بوڑھا تھا۔ یہ چاچا عسکری تھا، جو مدت سے بستر علالت پر پڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ چاچے عسکری کے ہاتھوں میں کلہاڑی ہے اور سر پر سرخ رنگ کی بوسیدہ پگڑی جو وہ کبھی سالار کی حیثیت سے پہنتا تھا۔ وہ اپنی کلہاڑی سے گلی کے بند دروازوں کو کاٹتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کی دور افتادہ آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ اپنی بوڑھی آواز میں پکار رہا تھا، اوئے باہر نکلو، اوئے کہاں مر گئے ہو سب، اوئے دیکھو وہ مار رہے ہیں اس کو، دروازہ کھولو، باہر نکلو، اوئے باہر نکلو۔ پھر لڑتے لڑتے میں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار موکھل تیزی سے چاچے عسکری پر حملہ آور ہوا۔ چاچے عسکری نے جھک کر اس کا وار بچایا اور اپنی کلہاڑی سے گھوڑے کی ٹانگ کو زخمی کیا۔ گھوڑا اور گھڑ سوار دونوں گرے اور دور تک لڑھکتے چلے گئے۔ یہ بوڑھے شیر کی شاید آخری جھپٹ تھی۔ اس کے بعد میں چاچے عسکری کو نہیں دیکھ سکا۔ ہاں، اپنے مد مقابلوں سے لڑتے ہوئے مجھے یہ اندازہ ضرور ہو رہا تھا کہ چاچا عسکری بھی مجھ سے 15-20 قدم کے فاصلے پر ہے اور موکھلوں سے لڑ رہا ہے۔ یہ سب واقعات 3-4 منٹ کے اندر اندر وقوع پذیر ہوئے۔ اسی دوران میں مجھے بائیں طرف سے ہلچل محسوس ہوئی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ نصر اللہ نے اپنے 20-30 ساتھیوں سمیت ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کر مزار پر ہلہ بول دیا ہے۔ فائرنگ کی آواز سے مزار کے آس پاس کا علاقہ گونجنے لگا، لیکن جس ہلے کا میں انتظار کر رہا تھا یہ وہ نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ جب ایک عام شخص کے سینے میں چنگاری بھڑکتی ہے، جب وہ کسی مقصد، کسی نظریے یا منزل کی طرف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ کوئی ایک چنگاری نہیں ہوتی، یہ ہزارہا چنگاریاں ہوتی ہیں جو ایک ہی انداز میں، ایک حدت کے ساتھ، ایک ہی جیسے ان گنت سینوں میں بھڑکتی ہیں۔
اور چنگاریاں نہیں ہوتی۔ در حقیقت یہ ایک آگ کا طوفان ہوتا ہے جو اپنی راہ میں آنے والی ہر زندہ و بے جان شے کو خاکستر کر دیتا ہے، اور مجھے اسی آگ کا انتظار تھا۔ اور پھر میں نے دھواں گلی میں 2-3 دروازے کھلتے دیکھے، چند متحرک سائے نظر آئے، پھر ان میں کچھ اور۔ میرے بازوؤں میں نئی توانائی بھرنے لگی، جیسے کسی نے بجھتے ہوئے دیے میں مزید تیل ڈال دیا ہو۔ میرے لوگ آ رہے تھے، میری طرف بڑھ رہے تھے۔ زخموں سے چور ہونے کے باوجود میں نے حتی الامکان مزاحمت جاری رکھی۔ موکھلوں نے مجھے دبوچ لیا تھا اور اب مجھے گھسیٹتے اور کھینچتے ہوئے مزار کی طرف لے جا رہے تھے۔ میرے ذہن میں دھند بھر رہی تھی، مجھے ڈر تھا کہ میری ہمت جواب دے جائے گی۔ میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر میں نے بہت سی للکارتی ہوئی آوازیں سنی۔ یہ آوازیں بڑی تیزی سے قریب آ رہی تھیں۔ یہ راجوال کے عام لوگوں کی آوازیں تھیں، یہ میرے لوگوں کی آوازیں تھیں۔ میرا حوصلہ پہاڑ ہو گیا۔ میں نے چند شدید جھٹکوں کے ساتھ خود کو آہنی ہاتھوں سے آزاد کرا لیا اور اس کلہاڑی کی طرف جست لگائی جو کچھ دیر پہلے میرے ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ ایک کاشتکار کی کڑکتی آواز میرے کانوں میں پڑی، تگڑے ہو جاؤ سالار جی، ہم آ گئے ہیں۔ ہاں، یہی وہ چنگاری اور یہی وہ آگ تھی۔ راجوال کے لوگ نکلے تو نکلتے چلے گئے، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی وہ بڑکے مارتے اور لاٹھیاں کلہاڑیاں لہراتے مزار کی طرف بڑھنے لگے۔ لڑائی میں ایک دم شدت آ گئی۔ حویلی کے وہ محافظ جو زخمی ہو کر یا بد دل ہو کر تتر بتر ہو گئے تھے، بدلی ہوئی صورتحال دیکھ کر پلٹ پڑے۔ ہر طرف گرد نظر آنے لگی۔ قریباً 4-5 منٹ تک گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ یہ جگہ مزار سے تقریباً 100 گز دور تھی۔ موکھل خم ٹھونک کر میدان میں آ گئے، لیکن اب ان کا مقابلہ صرف حویلی کے محافظوں سے نہیں تھا، ان کے سامنے راجوال کے لوگ تھے اور ان کی تعداد میں ہر لحظہ اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ خلق خدا تھی، اور خلق خدا کا راستہ کوئی کب روک سکا ہے؟ کہیں دور سے موکھل پاشا کی للکارتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، گولی چلاؤ، بھون ڈالو حرام زادوں کو۔ اس کے ساتھ ہی مزار کی طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے لگا کہ لوگ منتشر ہو رہے ہیں، وہ بغلی گلیوں کی طرف سمٹ گئے، لیکن یہ صورتحال صرف 8-10 سیکنڈ سے زیادہ نہیں رہی۔ وہ پلٹے اور ایک بار پھر ریلے کی شکل اختیار کر گئے۔ پچھلے چند ہفتوں میں موکھلوں نے ان پر بہت سے ستم توڑے تھے، ان کے مویشی ہانک کر لے گئے تھے، ان کو گلیوں میں گھسیٹ کر رسوا کیا تھا، اور آج ان کی عورتوں پر بھی ہاتھ ڈال دیا تھا۔ اب یہ سارا ستم تیش بن کر رگوں میں دوڑ گیا تھا اور آگ بن کر آنکھوں سے نکل رہا تھا۔ ظلم جہاں بھی ہو، اس کا رد عمل ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ بہت جلد موکھلوں کی طرف سے فائرنگ بند ہو گئی۔ میں نے اور نصر اللہ نے موکھلوں کو مزار سے پیچھے ہٹتے اور پھر بھاگتے دیکھا۔ وہ مکمل طور پر پسپا ہو رہے تھے، لیکن بہت سے موکھل ابھی تک مزار کے پچھلے احاطے میں موجود تھے اور انہیں بھاگنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ لوگوں کے سیلابی ریلے کو خود سے دور رکھنے کے لیے بار بار گولی چلا رہے تھے، تاہم اب ان کی فائرنگ جارحانہ نہیں، دفاعی تھی۔ یقیناً وہ بھی جانتے تھے کہ وہ بہت سارے لوگوں کو مار کر بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ راجوال کے لوگوں نے اندھا دھند باہر نکل کر ان کے سارے اندازے غلط ثابت کر دیے تھے۔ وہ دیکھو، وہ بھاگ رہا ہے موکھل پاشا، نصر اللہ انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے چلایا۔ میں نے بھی سیاہی مائل دھوئیں کے اندر سے دیکھ لیا، وہ پاشا ہی تھا۔ 3-4 گھڑ سوار اس کے ساتھ تھے، وہ گورے کی طرف جا رہا تھا۔ یہ شخص معصوم صورت والی سمینہ کا قاتل تھا، شہوار کے قتل میں بھی اسی کے مشورے شامل رہے تھے۔ یہ چھوڑے جانے کے قابل نہیں تھا، اس کی کم از کم سزا پھانسی کا پھندا ہونی چاہیے تھی۔ میں، برکت اور دیگر 3-4 ساتھیوں کے ہمراہ تیزی سے پاشا کے پیچھے گئے۔ کھیتوں کے درمیان پھسلواں راستے پر ہم نے برق رفتاری سے پاشا اور اس کے ساتھیوں کا پیچھا کیا۔ انہوں نے بھی ہمیں تعاقب کرتے دیکھ لیا تھا، وہ شارٹ کٹ استعمال کرنے لگے۔ ہم نے بھی ان کے پیچھے کھیتوں میں گھوڑے ڈال دیے۔ کچھ دیر پہلے تک جاری رہنے والی بارش کے سبب زمین اس گھڑ دوڑ کے لیے مناسب نہیں تھی، تاہم پنجابی کی یہ مثال ہم پر صادق آ رہی تھی کہ بھاگنے والوں کے لیے وانڈ یعنی ہل چلے کھیت ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اگر ہماری رفتار کم تھی تو پاشا اور اس کے ساتھیوں کی بھی بہت زیادہ نہیں تھی۔ ہم آگے پیچھے بھاگتے راجوال سے قریباً 4 میل آگے آ گئے۔ ایک جگہ پاشا کا ایک ساتھی پھسلنے سے گر گیا، میرے 2 ساتھیوں نے گھوڑے روک کر اسے چھاپ لیا۔ ہم نے پاشا کا تعاقب جاری رکھا۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ پاشا کا رخ اپنے گاؤں گورے کی طرف نہیں ہے، پھر وہ کہاں جا رہا تھا؟ اسی دوران میں شبیر نے بھی گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے یہی بات کہی۔ وہ بولا، چودھری خاور، مجھے لگتا ہے کہ موکھل پاشا کہیں اور جا رہا ہے۔ تمہارا کیا اندازہ ہے؟ پتہ نہیں جی،
اچانک مجھے اپنے جسم کا سارا خون سر کو چڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ جوش تعاقب میں ہم ایک بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ جو ہی ہم چارے کے ایک کھیت سے باہر نکلے، مجھے اپنے عین سامنے 2-3 گاڑیاں نظر آئیں۔ ان میں میرے سسر آصف جاں کی جیپ صاف پہچانی جا رہی تھی۔ ان جیپوں کے ارد گرد گھوڑے اور کارندے موجود تھے۔ پس منظر میں سلوکی ہاؤنڈز کتوں کی خونی آوازیں سنائی دے رہی تھی، وہی 8 عدد مہلک جانور جن کے پنجے اور جبڑے کسی بھی ذی روح کو سیکنڈوں میں ادھیڑ سکتے تھے۔ پاشا اور اس کے ساتھی تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ان گاڑیوں کے پیچھے اوجھل ہو گئے۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ لیں۔ یہ تذبذب کے لمحے تھے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں رکیں یا تیزی سے واپس ہو جائیں۔ اسی اثناء میں ہمارے سامنے آصف جاں کے مسلح کارندے نمودار ہو گئے۔ ان کی تعداد درجنوں میں تھی۔ جب تک ہم پوری طرح سنبھل سکتے، کئی رائفلیں ہماری طرف اٹھ چکی تھیں۔ یہ ایک ڈرامائی موڑ آیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ لمبڑ آصف جاں اس کارروائی سے آگاہ تھا جو آج موکلوں نے راجوال کے میلے میں کی تھی۔ عین ممکن تھا کہ آصف جاں کے کچھ لوگ بھی اس کارروائی میں شریک ہوں۔ خود آصف جاں اور اس کے ساتھی یہاں کسی زمیندار کے ڈیرے پر موجود تھے۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے آصف جاں کے کارندوں نے صورتحال کو پوری طرح سمجھ لیا تھا۔ انہوں نے حرکت کی اور ہمارے قریب آ گئے۔ اگر ہم اس موقع پر پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کرتے تو وہ یقیناً ہم پر فائر کھول دیتے اور ڈھیر کر دیتے۔ پھر ہمیں آصف جاں کی صورت نظر آئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ شراب کی حدت سے تمتما رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح بیڑی اس کی انگلیوں میں دبی تھی۔ اس کے پیچھے 2 مسلح محافظ تھے۔ وہ بڑے اعتماد سے چلتا ہوا میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ تو آخر تم دوبارہ نظر آ ہی گئے، اس نے عجیب لہجے میں کہا۔ آصف جاں، پاشا ہمارا مجرم ہے، اس کو ہمارے حوالے کر دو، میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا۔ رائفل پر میری گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ آج میں ہر حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔ آصف جاں نے ایک بار پھر سنسنی خیز لہجے میں کہا، تم پاشے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ کیوں نہیں لگا سکتا؟ بس نہیں لگا سکتے، وہ بولا۔ تب میں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ لمبڑ آصف جاں کے 2-3 صحت مند کارندوں نے پاشے کو بری طرح دبوچا ہوا تھا اور اسے کھینچتے ہوئے آصف جاں کی طرف لا رہے تھے۔ پاشا مزاحمت کر رہا تھا اور بلند آواز میں کچھ بول رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے۔ کارندوں نے پاشے کو آصف جاں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے آصف جاں؟ اس کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ اس کے بعد کا منظر بھی حیران کن تھا۔ آصف جاں کا بھرپور تھپڑ پاشے کی گال پر پڑا اور وہ کارندوں کی گرفت میں لڑکھڑا کر رہ گیا۔ پاشے کے ساتھ یہاں پہنچنے والے گھڑ سواروں میں سے 2 افراد نے اس بدلی ہوئی صورتحال میں ایک دم بھاگنے کی کوشش کی، تاہم آصف جاں کے کارندوں نے ان کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ انہیں بھی پکڑ لیا گیا اور رائفل کے کنڈوں سے مار مار کر انہیں ادموا کر دیا گیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ آج آصف جاں کی آنکھوں کے سامنے سے وہ پردہ ہٹ گیا ہے۔ شاید میری توقع کے مطابق راجوال میں سنائی جانے والی کیسٹ کی گونج آصف جاں کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ آصف جاں کی آواز نے مجھے چونکایا۔ وہ پاشے کا گریبان تھامے ہوئے بولا، تم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہو شاخاور، اسے میں ہاتھ لگاؤں گا کیونکہ یہ میرا مجرم ہے۔ شہوار کو مارنے کے مشورے میں یہ حرام زادہ بھی پوری طرح شامل تھا۔ میں سب کچھ جان گیا ہوں۔ شہوار کا نام لیتے ہوئے آصف جاں کے لہجے میں عجیب سا کرب سمٹ آیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آواز میں ایک جنونی کیفیت در آتی تھی۔ اس کا تعلق یقیناً اس بے پناہ وابستگی سے تھا جو وہ اپنی مرحومہ بیٹی سے رکھتا تھا۔ اس نے ابھی تک اپنی بیٹی کے بچپن کی چھوٹی چھوٹی اشیاء کو سینے سے لگا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک غیر معمولی کردار تھا۔ آصف جاں نے اشارہ کیا اور اس کے 8-10 کارندوں نے پلک جھپکتے میں پاشے کو زمین پر گرا کر رسی سے باندھ دیا۔ یہ بڑی اچانک اور سنسنی خیز صورتحال تھی۔ آصف جاں، یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، تمہیں اس کا بہت برا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، تمہارے گاؤں میں لاشیں بچ جائیں گی۔ پاشا دھاڑا، جو کچھ بھی ہوگا پاشے، لیکن اب تم کچھ نہیں دیکھ سکو گے۔ آصف جاں کی آواز میں قہر اور جنون تھا۔ تمہیں آج، ابھی اور اسی جگہ اپنے سارے کالے کرتوتوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تم اپنے ہوش میں نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں تم کیا کر رہے ہو۔ تمہارے بڑھاپے کی مٹی پلید ہو جائے گی آصف، تم موت کو ترسو گے۔ پاشے نے پھر گرج کر کہا۔ آصف جاں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، وہ جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ کوئی آواز، کوئی منظر اس کی حسیات پر اثر نہیں کرتا تھا۔ وہ بس اپنے سرخ انگارہ چہرے کے ساتھ بیڑی کے طویل کش لیتا جا رہا تھا۔ پاشے نے جب دھمکیوں کو بے اثر دیکھا
تو ایک دم اپنا لہجہ نرم کر لیا۔ اس نے دوسرے انداز سے وار کرنے کی کوشش کی۔ وہ سمجھانے والے لہجے میں بولا، آصف جا، اگر تمہارے دماغ میں چودھری عزیز والی کیسٹ ہے تو تم دھوکے میں آ رہے ہو۔ وہ جعلی کیسٹ ہے،